بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم جملہ انشائیہ کی ترکیب کو سمجھیں گے۔ جملہ انشائیہ کی اقسام یا تقسیم کو تو نہیں پڑھیں گے ہم، چونکہ ہمارا جو کورس چل رہا ہے وہ نحوی ترکیب کا چل رہا ہے، تو آج کی اس نشست میں ہم جملہ انشائیہ کی ترکیب کو سمجھیں گے۔ لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جملہ انشائیہ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، تو میں ساتھ میں لکھ بھی دیتا ہوں اور بول بھی دیتا ہوں۔ تو پہلی چیز ہے جملہ انشائیہ میں امر، دوسری نہیں، تیسری استفہام اور چوتھی تمنی اور پانچویں ترجی اور چھٹی عقود اور ساتویں ندا، آٹھویں عرض اور نویں قسم اور دسویں تعجب۔ تو یہ جملہ انشائیہ کی قسمیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارا جو کورس چل رہا ہے وہ ترکیب کا ہے، تو اس لیے ہم ان اقسام کو نہیں سمجھیں گے بلکہ ان کی ترکیب کو سمجھیں گے۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی، حل اتاک حدیث موسیٰ۔ اب اس مثال کے اندر جو حل ہے یہ استفہام میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور استفہام کس اقسام میں سے ہے؟ جملہ انشائیہ کی، تو لہٰذا ہم حل کو کہیں گے استفہامیہ۔ آگے ہے حل اتاک حدیث موسیٰ، حل استفہامیہ، اتا فعل، کاف ضمیر منصوب متصل مفعول بھی۔ یہ آپ ضمائر کی بحث ایک دفعہ دیکھ لینا بھی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا جو مرفوع متصل ہوتی ہے وہ فاعل ہوتا ہے، جو منصوب متصل وہ مفعول۔ تو پچھلی بات میں ہم نے پڑھا تھا کہ کبھی مفعول جو ہے وہ فاعل سے پہلے آ جاتا ہے، تو یہ وہی مقام ہے کہ جہاں مفعول پہلے آ گیا، ابھی تک فاعل تو نہیں آیا۔ تو بہرحال حل استفہامیہ، اتا فعل، کاف ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، حدیث موسیٰ، حدیث مضاف، موسیٰ مضاف الیہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث مضاف کیسے بنا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حدیث مضاف ہے اور موسیٰ مضاف الیہ؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے پیچھے ایک اصول پڑھا تھا مضاف مضاف الیہ کی ترکیب میں، کہ جب دو اسم ہوں، پہلے والا اسم نکرہ ہو، دوسرے والا معرفہ ہو، تو نکرہ والے اسم کو ہم مضاف بناتے ہیں اور معرفہ والے اسم کو ہم مضاف الیہ بناتے ہیں۔ تو اب یہاں حدیث نکرہ ہے، ٹھیک ہو گیا، اور موسیٰ یہ نام ہے، عالم ہے، تو یہ معرفہ ہے، تو لہٰذا حدیث مضاف، موسیٰ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل کس کا؟ عطا کا۔ جہاں عطا کا ہم نے مفعول بھی بنایا تھا نا کاف، تو اس کا کیا فاعل ہے؟ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل بن گیا عطا کا فعل کے۔ تو اب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ انشائیہ ہوا، جملہ انشائیہ ہوا۔ ہم نے انشائیہ کیوں کہا؟ کیونکہ انشائیہ کی اقسام میں سے ہے یہ، تو یہ جملہ انشائیہ کی پہلی ترکیب ہم نے کر دی ہے۔ تو دوسری ترکیب سے انشاءاللہ مزید بات نکھر کر اور سامنے آ جائے گی۔ اب دوسری مثال آپ کے سامنے آ گئی، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ واو کو چھوڑ دیں، یہاں پہ لا جو ہے یہ فعل نہیں ہے۔ اب یہ فعل نہیں جملہ انشائیہ کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، یعنی امر نہیں میں جو دوسری قسم آئی، امر نہیں، تو لا کیا ہوا؟ فعل نہیں۔ اب نہیں اور نفی میں ذرا فرق ہے، نفی کی گردان فعل مضارع ہی کی گردان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو نہیں کی گردان ہے یہ امر کے بعد جو نہیں آتا اس کی، جیسے ہم پڑھتے ہیں الامر منہ انصر والنہی عنہ لا تنصر، تو یہ فعل امر کے بعد جو نہیں آیا یہ نہیں کی گردان ہوتی ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ کہیں عبارت میں یہ لا لکھا آ جائے تو ہمیں کس طرح پتہ چلے جائے گا کہ یہ فعل نفی ہے یا فعل نہیں ہے، یہ نہیں ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا آسان سا جو ہے تکنیک وہ یہ ہے کہ اگر تقربا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے تو اس کے آخر میں اگر نون اعرابی آ جائے جیسے تقربانی، تو پھر یہ ہوگا فعل نفی، اور اگر آخر میں نون اعرابی گرا ہوا آئے گا یعنی نہیں ہوگا، جس طرح یہاں پہ لا تقربا ہے تو یہ ہوگا پھر فعل نہیں، تو یہ یہاں پہ لال نہیں ہے چونکہ نون اعرابی آخر میں نہیں ہے۔ تو آپ فعل مضارع کی گردان پڑھتے ہیں ینصرو ینصرانی، یہاں پہ دیکھو تثنیہ کے آخر میں کیا ہے؟ نون اعرابی ہے۔ تو بہرحال ترکیب کی طرف چلتے ہیں کہ لا تقربا یہ فعل ہے، تو الف ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، ہاذہ موصوف، الشجرہ صفت۔ اب سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ ہاذہ کو ہم نے موصوف کیسے بنا دیا، الشجرہ کو ہم نے صفت کیسے بنایا، ہمیں کس طرح پتہ چلے
چلے گا کہ یہ موصوف صفت ہے۔ تو بھائیو ہم نے ایک اصول پڑھا تھا کہ جب دو اسم ہوں دونوں معرفہ ہوں، حاضی یہ معرفہ ہے چونکہ معرفہ کی اقسام میں سے حاضی اس میں اشارہ ہے، اور الشجرہ اس کے شروع میں بھی الف لام ہے تو یہ بھی معرفہ ہے، تو یہ دونوں اسم کیا ہوا معرفہ۔ تو ہم نے اصول پڑھا تھا دو اسم ہوں دونوں معرفہ ہو تو پہلے والے اسم کو ہم موصوف بناتے ہیں، دوسرے والے کو صفت بناتے ہیں۔ تو بہرحال ترکیب کو دوبارہ سمجھے، لا تقربا فعل، الف ضمیر اس کے اندر فاعل، حاضی موصوف، الشجرہ صفت، موصوف صفت مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انشائیہ کیوں ہوا؟ کہ انشائیہ کی ایک قسم ہے فعل نہیں، وہ جملے میں آئی ہے، اس لیے ہم نے فعل جملہ فعلیہ انشائیہ اس کو بنایا ہے۔ تو اب ترجمہ بھی کر لیں دونوں کا۔ پہلا جو ہم نے ترکیب کی، حل عطا کا حدیث موسیٰ، حل کیا عطا کا آپ کے پاس پہنچی ہے حدیث موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی بات۔ یہ پیارے پیغمبر کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے پیارے پیغمبر، کیا آپ تک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یہ قصہ، یہ بات نہیں پہنچی بھی؟ اور ولا تقربا ھذہ شجرہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مت قریب جاؤ، یہاں تثنیہ کا صیغہ ہے تو لا تقربا تم دونوں مت قریب جاؤ، کیونکہ ہمارا تفسیر کا یہ سبق نہیں ہے، تو بہرحال تم دونوں مت قریب جاؤ ھذہ شجرہ، اس درخت کے پاس۔ تو یہ ترجمہ بھی ہو گیا، ترکیب بھی ہوگی، اصول و ضوابط کے ساتھ ہو گئی ہے۔ تو آخر میں اپنا ایک ایڈ لگاتا ہوں، بلکہ اسکرین میں نے لگا دیا ہے، تو اگر کوئی بھائی ہم سے کورس یا ان کلاسز کا ہم سے کلاس لینا چاہے ان شعبوں کی، تو وہ ضرور ہم سے رابطہ کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔